سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائے سخن بنام خدا، انتہائے سخن کلام خدا، بارگاہ رسول سے لے کر دے رہا ہے ضیا پیام خدا۔ برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ بکھرتا جاتا ہے شیرازہ اسلام ہر لمحہ، مسلمان ہے بہم دستو غریباں کیا قیامت ہے۔ کبھی جو پاس با تھا ملت بیضا کا وہ مسلم، متاع دین و ایمان لوٹتا ہے سخت حیرت ہے۔ یقین آتا نہیں ہے قوم میری دیکھ کر تجھ کو، تو ہی ہے فاتح دنیا، تو ہی پاکیزہ امت ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ خدائے قدیر کا فرمان، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ اللہ کی زمین پر مرد اور عورت دو ایسے لفظ ہیں جن کے جوڑنے کے بعد ہی کسی انسان کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہر آدم کے لیے ایک حوا کا وجود ضروری ہے اور ہر ایک حوا کے لیے آدم کا وجود لازمی۔ مرد چمنستان الہی کا مسکراتا ہوا گلاب ہے تو عورت اس کی سحر انگیز خوشبو، مرد کارخانہ قدرت میں ڈھلا ہوا شہکار نگینہ ہے تو عورت نہ اترنے والا آب، مرد آفتاب ہے تو عورت اس کی کرن، مرد ماہتاب ہے تو عورت اس کی چاندنی، مرد قندیل حیات ہے تو عورت روشنی، مرد منتا ہوا دریا ہے تو عورت اس کی روانی، مرد شامیان رحمت ہے عورت اس کی ستون ہے۔ مردوں میں اگر خدا نے رسول بھیجا ہے تو عورتوں میں مریم و بطول بھیجا ہے۔ لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود دنیا نے عورتوں کو رسوائی کے سوا اور کیا دیا؟ تہذیب و تمدن کا دعویٰ کرنے والوں نے وہی ناروا سلوک کیا جو ایک بھیڑیا بے زبان ہرنیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ کسی نے کہا عورت زہر کی پڑیا ہے، کسی نے کہا عورت شیطان کی خالہ ہے، کسی نے کہا عورت ایک رات کی خوشبو ہے، کسی نے کہا عورت خواہش نفسانی مٹانے کا ذریعہ ہے، عورت کانٹوں کا بستر ہے، عورت زخموں کی سیج ہے، عورت قدموں کی دھول ہے۔ مگر اسلام جیسے مذہب مہذب کا علم بردار شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادانوں، عورت زہر کی پڑیا نہیں ہے، عورت ایک رات کی خوشبو نہیں ہے، عورت کانٹوں کی سیج نہیں ہے، عورت قدموں کی دھول نہیں ہے، عورت تو جنت کا پھول ہے۔ ابراہیم کو اسی نے جنم دیا ہے، موسیٰ نے اسی کا دودھ پیا ہے، یوسف کو اسی نے پالا ہے، عیسیٰ کو اسی نے جھولا جھلایا ہے، اسی کی گود میں اللہ کا محبوب آیا ہے۔ ہاجرہ ہے یہی عورت، صفورہ ہے یہی عورت، مریم ہے یہی عورت، آمنہ ہے یہی عورت، فاطمہ ہے یہی عورت، کلثوم ہے یہی عورت، زینب ہے یہی عورت۔ انبیاء اس کی گود میں، اصفیاء اس کی گود میں، اتقیاء اس کی گود میں، اولیاء اس کی گود میں۔ حق تو یہ ہے کہ محبوب خدا اس کی گود میں 70,000 پردوں میں جو نور تھا چھپا، وہ نور ہنس رہا ہے حلیمہ کی گود میں۔ اسلام تیری عظمتوں کو سلام، یہ تیرا ہی کرم تھا جس نے زمین میں گاڑی جانے والی بے زبان معصوم کلیوں کو پھول
بن کر مسکرانے کا موقع فراہم کیا۔ اے اللہ کے مقدس رسول، آپ کی بے پناہ رحمتوں پر کائنات ہستی کی ہر مریم و حوا قربان، جنہیں آپ نے دنیا میں جینے کا حق عطا فرمایا۔ ایک صحابی رسول جب اپنے ماضی کے اور اشکبار آنکھوں سے پلٹتا ہے تو رحمت عالم کے قدموں پہ جذبہ وفا کیشی کے ساتھ بلک بلک کر یوں دل کے پھپولے توڑتا ہے۔ اے رحمت کونین، کیا ہی تاریخ تھا وہ دور جب ہم قمار بازی کے اڈوں پر اپنی منکوہا بیوی کو مسکرا پر دو پر لگا دیا کرتے تھے، لیکن اسی منکوہا بیوی کی کوکھ سے کسی بچی کا نکلنا کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہمیں ایک بیٹی کا باپ کہلانا، ایک داماد کا سسر کہلانا اتنا ہی ناپسند تھا جتنا کسی انسان کا سور کہلانا۔ اے پیغمبر امن و اما، جب کسی معصوم بچی کا چہرہ میں آج بھی دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بچی یاد آ جاتی ہے۔ وہ ایک تاریخ ساز لمحہ تھا سید کونین، جب میری بیوی حاملہ ہوئی اور 9 ماہ کی تکمیل کے بعد خدا نے جو عطیہ اس کی آغوش میں عطا فرمایا وہ حسین و جمیل بچی کی شکل میں تھا۔ ماں نوزائیدہ بچی کا چہرہ دیکھ کر کانپ گئی، اس کا بھیانک مستقبل آنکھوں کے سامنے رف کرنے لگا۔ ماں کی مامتا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ میری نگاہوں سے بچا کر اس کی پرورش و پرداخت ضرور کرے گی، اور کیا بھی ایسا ہی۔ جب اس کا حسن خدا داد ماہ و سال کی گردشیں طے کرتا 7ویں سال میں قدم رکھ رہا تھا، اچانک شیطان نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا کہ او انسان، جس مردہ بچے کی پیدائش کی خبر دے کر تجھے مطمئن کر دیا گیا ہے وہ مردہ نہیں، یہی زندہ تصویر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے شعلے بھڑک اٹھے، نفسانیت کا بھیڑیا جاگ اٹھا، جسم کی رگیں کھچ کر تلوار بن گئیں۔ میرے دل میں چھپے حیوان نے اپنی حسین بچی کو پنجے قاتل بن کر دبوچ لیا اور سیدھا چٹیل ریگستان میں کھینچ لے چلا۔ بچی ہر قدم پہ یہ پوچھتی تھی، بابا مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں کوئی میلہ تو نہیں ہے، یہاں کوئی تماشا تو نہیں ہے، بابا میری گڑیا کیا یہاں ملے گی؟ لیکن اس کی بات نے میرے دل پر اثر نہیں کیا اور میں نے ریگستان کے اندر گڈھا کھودنا شروع کیا۔ جب زندگی کا مقبرہ تیار ہو گیا تو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نازنین کو اس گڈھے میں اتار دیا۔ اے کملی والے سرکار، یہ دیکھ کر بچی مسکرا پڑی اور کہنے لگی، بابا جان کیا آپ میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا چاہتے ہیں؟ ہم سمجھ گئے بابا، ہم چھپ جائیں گے اور آپ مجھے ڈھونڈا کریں گے۔ میں اس کی باتوں سے بے نیاز ہو کر گڈھے میں ریت بھرنے لگا۔ جیسے جیسے ریت کا ٹیلا بلند ہوتا جا رہا تھا بچی کی نگاہیں آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھیں اور وہ بڑی لجاجت اور منت سے کہتی جا رہی تھی، ابا جان مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ مجھے کیوں ریت میں چھپا رہے ہو بابا؟ اب میں وعدہ کرتی ہوں کوئی ضد نہیں کروں گی بابا، میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ میرے ابا مجھے معاف کر دو، میرے ابا مجھے معاف کر دو۔ مگر ایک قاتل باپ اپنی دھن میں تھا، جب ریت گلے تک پہنچا تو وہ چیخ اٹھی، لیکن میں نے ریت کا تودا اس کے سر تک پہنچا دیا۔ سسکیاں خاموش ہو گئیں، آہیں ریت میں ڈوب کر رہ گئیں، ساری امندیں پیوندیں خاک ہو کر رہ گئیں، اور میں اس طرح خاموش اٹھ کر چلا آیا جیسے کوئی بہت اہم فریضہ ادا کر کے آ رہا ہوں۔ ایک وہ سیاہ دور تھا اور ایک آج کا حیات افروز زمانہ ہے شہنشاہ کونین کہ ہم اپنی موت تو گوارا کر سکتے ہیں مگر میدان جہاد میں کسی زخمی سپاہی کی پیاس گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ آمنہ کے لال کا اعجاز ہے ضیا، کانٹوں کو جس نے آ کے گلے تر بنا دیا۔ کہاں ہے دامن اسلام پہ کیچڑ پھینکنے والے؟ کہاں ہے تعصب کا چشمہ لگا کر اسلام کا جل
جلوہ زیبا دیکھنے والے آئیں اور بتائیں وہ کون ہے جس نے اپنے دامن رحمت میں زندہ دفن ہونے والی بے زبان عورتوں کو پناہ دی ہے. خدا کی قسم وہ اسلام ہے, خدا کی قسم وہ اسلام ہے. اور صرف اسلام. کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق پائمال کیے ہیں, عورتوں کے قدموں میں مجبوری کی بیڑیاں ڈال دی ہیں, عورتوں کو گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ بالکل غلط, یہ جھوٹ ہے. اسلام دین فطرت ہے, اس کا ہر قانون فطرت کے عین مطابق ہے. اس کا اعلان ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام نے عورت کو چراغ خانہ بنایا ہے, شمع انجمن نہیں. اسلام نے فطرت نساء کے مطابق اس کی زندگی کے کچھ حدود اور ایریے مقرر کیے ہیں. اگر عورت ان شرعی حدود کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہے تو مریم و حوا بن جاتی ہے, اور جو ان قوانین کی سرحدیں عبور کر کے دیار غیر میں پہنچ جاتی ہے وہ کلبوں کی تفریح, ہوٹلوں کی رقاصہ, کوٹھوں پر نیلام ہونے والی جوانی تو بن سکتی ہے, مگر وفا شیار بیوی, عزت دار بہن, طارق اور قاسم پیدا کرنے والی ماں ہرگز نہیں بن سکتی. میں مانتا ہوں کہ عورت زندگی کا اجالا ہے, چراغ ہے, شمع ہے, لچکتی چلکتی لو ہے, مگر بہرحال ہر شمع کو ایک فانوس کی بھی ضرورت ہے. ہر شیشے کو ایک محفوظ شیشے کی حاجت ہے جو اس کی آبرو مندانہ اور باوقار زندگی کا محافظ و پاسبان بن سکے, ورنہ بغیر فانوس کی شمع اور بغیر شیشے کا چراغ تو ہوا کا ایک جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا. فانوس نہیں ہوگا تو لو خود بجھ جائے گی, اور اگر خود نہیں بجھ سکی تو لڑکھڑا ضرور جائے گی, اور کسی بے فانوس شمع کا لڑکھڑا کر گر جانا ساری عمارت کو پل بھر میں خاک کا ڈھیر بنا سکتا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہی حاکمیت فانوس بن کر پور بھر کی لو کو روشنی پھیلانے کے مواقع عطا کرتی ہے. ہوا کے جھونکے فانوس خود برداشت کرتا ہے, اور شمع کی لو سے کہتا ہے شمع تیرا کام ہے جگمگانا, تو بے فکر ہو کر جگمگاتی جا, تو بے نیاز ہو کر جگمگاتی جا. آج فحش زدہ ماحول اور جنسیت زدہ ایوان سے بار بار یہ آواز دی جاتی ہے مجھے مساویانہ حقوق چاہیے. مرد کے شانہ بشانہ عورتوں کو چلایا جائے, میں کہتا ہوں کون روکتا ہے؟ چلو ضرور چلو, مگر اتنی دور تک جہاں تک ہم سفر اجازت دے جنوں میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ جہاں سے پلٹ کر گھر کی واپسی بھی دشوار ہو جائے. عورتوں کے نام پر مساویانہ حقوق مانگنے والوں, تمہاری یہ مانگ فطرت کے خلاف ہے. اگر یہ مانگ تمہاری مان بھی لی جائے تو اس راہ پہ تم قدم دو قدم نہیں چل سکتے. مساویانہ حقوق اور برابری کے درجے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ مرد کی آدھی ذمہ داری عورت قبول کر لے اور عورت کی آدھی ذمہ داری مرد. تو ٹھیک ہے چلو, اب تک مرد کی ذمہ داری ہے ماد و معاش کا حاصل کرنا, عورت کی ذمہ داری ہے اسی حاصل کردہ ذرائع سے گھریلو زندگی کو سنوارنا. لیکن جب مساویانہ حقوق کا سوال ہے تو ذمہ داری کی تقسیم اس طرح کرنی ہوگی, اور ذمہ داری کو اس انداز سے بانٹنا ہوگا. ایک روز مرد دفتر جائے گا, عورت کھانا پکائے گی. دوسرے روز عورت دفتر جائے گی, مرد کھانا پکائے گا. ایک روز مرد بازار جائے گا, عورت بچے کھلائے گی. دوسرے دن مرد بچے کھلائے گا, عورت بازار جائے گی. ایک روز مرد کپڑے دھوئے گا, عورت دودھ پلائے گی. دوسرے دن عورت کپڑے دھوئے گی, مرد دودھ پلائے گا. ایک سال عورت بچے دے گی, مرد ہسپتال جائے گا. ایک سال مرد بچہ دے گا, عورت ہسپتال جائے گی. وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. آزادی آزادی آزادی, آزادی کا نعرہ دینے والے سن لے, اسلام نے جسے
جتنی جب جہاں جیسی آزادی دے دی ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھنا آزادی نہیں، انسانیت کی موت ہے۔ اس سنہرے خواب کی سیاہ تعبیر دیکھنی ہے تو لندن اور برلن، امریکہ اور پیرس کے گھنانے اور روح فرسا ماحول کو دیکھ لے، اندازہ ہو جائے گا کہ ضرورت سے زیادہ آزادی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آزادی کے گیت گانے والوں، بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے حقوق باپ کے مال میں کس نے دلایا؟ اسلام نے۔ بیوہ عورتوں سے شادی کا رواج کس نے دیا؟ اسلام نے۔ عورتوں کو چتا پر جلنے سے کس نے روکا؟ اسلام نے۔ ساری دنیا بیوہ کو ابھاگن، منحوس، کوک جلی جیسے گھنونے شبدوں سے پکار رہی تھی۔ بیوگی کا روپ دھارن کر لینے کے بعد ایک بیوہ کی زندگی اس طرح مریض جیسی کر دی گئی جس کے حسین اور کومل بدن کو جیسے موسی مرد نے گھیر لیا۔ نفرت و حقارت کی سولی پہ لٹکتی ہوئی زندہ لاش، تاجر ہو یا ڈاکٹر، وکیل ہو یا فنکار، کسی بیوہ کا منہ صبح دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر اچانک کسی موڑ پر ملاقات ہو بھی جائے تو حقارت سے منہ موڑ کر گھر لوٹ آتا ہے تاکہ اس کی منحوس بیوگی کا سایہ خوشحال زندگی پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ بدقسمتی سے اسلامی گھرانے بھی آج اسی واہمہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی دو بیٹیاں، ایک بیوہ ہو چکی ہے، دوسری سہاگن ہونے جا رہی ہے، لیکن ایک بہن کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ دوسری بہن کی خوشی میں جی کھول کر شریک ہو سکے۔ خبردار، کپڑے ہاتھ نہ لگانا تو بیوہ ہے، دلہن کا چہرہ نہ دیکھنا تو بیوہ ہے، 16 سگار کے سامان نہ چھونا تو بیوہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں بیوہ کی رٹ لگانے والوں، بیوہ کا قصور کیا ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو جس خدائے کارساز نے تمہاری چھوٹی بیٹی کو سہاگن کا روپ دیا ہے، اسی خدا نے بڑی بیٹی کو بیوہ کا روپ عطا کیا۔ ہوگی بیوہ کبھی بیوہ، ہوگی کبھی منحوس کل منہی، ہوگی کبھی کوک جلی اور جنم جلی، لیکن خبردار خبردار، اب ایسے گھنونے شبد مت منہ سے نکالنا۔ یہ وہی بیوہ ہے جسے انسانیت کے مسیحا، کائنات کے چارہ ساز نے خدیجہ کی شکل میں اپنی 25 سالہ جوانی کی بہاریں 40 سالہ مقدس بیوہ کے دامن میں سونپ کر بیوہ کو بھی سہاگن بنا دیا ہے۔ اتنی مقدس بیوہ جس پہ کائنات کی سہاگنوں کا سہاگ قربان ہے، جسے نواز دیا تو نے لاجواب کیا، تیری نگاہ نے ذروں کو آفتاب کیا۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رب سلم مرحبا رسول اللہ، اے خدا دم بدم درود و سلام، اے خدا دم بدم درود و سلام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام، اس نبی پر ہو بار بار و سلام، پہنچے ہر پل میں آؤ ہزاروں سلام۔ اور رجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ حاکم خریدا کرتا ہے، محکوم بکا کرتا ہے۔ آقا خریدا کرتا ہے، لونڈیاں بکا کرتی ہیں، لیکن یہ کیسا المیہ ہے؟ آج حاکم بکا جا رہا ہے، محکوم خریدتا جا رہا ہے، آقا خود بک رہا ہے اور کنیزیں خریدتی جا رہی ہیں، اور وہ بھی اتنی سستی قیمت پہ۔ کوئی ایک ٹی وی پہ بک رہا ہے، کوئی ایک ریڈیو پہ بک رہا ہے، کوئی ایک فیٹ کار پہ بک رہا ہے، کوئی ایک موٹر سائیکل پہ، کوئی ایک قطع مکان پہ، تو کوئی چند ہزار روپوں پہ۔ کل شہر میں ایک بازار مصر لگا تھا تو دنیا میں کوہرام برپا تھا کہ انسانیت کی مان و مریادہ کو چنوتی دی جا رہی ہے۔ انسان بھیڑ اور بکریوں کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن آج تو ہر گھر بازار مصر بن گیا ہے، ہر گلی میں خرید و فروخت جاری ہے۔ تو صرف اتنا، کل مرد خرید
خریدا کرتا تھا اور عورتیں بنا میں قمیض بکا کرتی تھیں، آج عورتیں خرید رہی ہیں اور مرد بنا میں شوہر بیچے جا رہے ہیں۔ نشہ دولت میں چور فرانو، ایوان زرعی میں شمع کپوری جلانے والوں، گدیلے بستروں پہ سرمستی اور خرمستی کی نیند لینے والوں، کیا تم نے کبھی سوچا تم جس چاندی کی زمین اور سونے کی چھتوں کے ذریعہ اپنے ارمانوں کا محل سجا رہے ہو، تمہارے پڑوس کے بوسیدہ جھوپڑے، تمہاری گلیوں کی بے چراغ کٹیا تم سے کیا سوال کرتی ہے؟ سنو سنو، ایک غریب کی تڑپتی روح تم سے فریاد کرتی ہے۔ آج انسانیت کی منڈی میں اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنے بیٹوں کی قیمت تم نے آسمان تک پہنچا دی ہے، اور میری جوان بیٹیوں کا کیا ہوگا جن کے جسم بوسیدہ چیتھڑوں اور ہاتھ میں سوکھی روٹیوں کے سوا کچھ بھی نہیں؟ تم اپنی بیٹیوں کو جواہرات کی مرصع ڈولیوں میں بٹھا کر داماد کا منہ مانگا دام چکا کر چین کی نیند سو سکتے ہو، لیکن وہ مضطرب روحیں جو مزدور کی بیٹیوں کے جسم میں اتر کر رات رات بھر سسکیاں لیتی رہتی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ہندوستان کی دھرتی پہ ایک روپ کمار زندہ جل گئی تو پارلیمنٹ سے لے کر اسمبلی تک، بازاروں سے لے کر بند کمروں تک ایک ہنگامہ برپا ہے، لیکن آج ہر روز نہ جانے کتنی روپ کمار خود پر تیل چھڑک چھڑک کر جل رہی ہیں۔ ہزاروں مریم و عائشہ خواہشات کے جہنم میں دھکیل دھکیل کر جلائی جا رہی ہیں، ان کی جسم کی چرام سے ساری فضا بدبودار ہو چکی ہے۔ کیا ان کی بو سماج کے ٹھیکے داروں کی ناک تک اب بھی نہیں پہنچی؟ کون سا ایسا دن ہے جب ہندوستان کے اخبارات کسی سیتا اور رادھا، کسی حوا اور زلیخا کی دردناک موت اور سسرال والوں کی درندگی کو اپنے اخبار کی سرخی نہیں بناتے؟ دوسری طرف آر ایس ایس کا بھیڑیا بالا صاحب دیورس یہ کہتا پھر رہا ہے کہ ستی کی رسم مسلم فرما رواؤں کے ظلم کی دین ہے۔ مسلم حکمراں شوہر کے مرنے کے بعد ہندو خوبصورت ودواؤں کو زبردستی اٹھا کر اپنے پہلو کا شکار بناتے تھے، اس لیے عزت دار بہو بیٹیوں نے زندہ جلنا تو گوارا کیا مگر ہوس کا شکار بننا گوارا نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں نادانو، مسلم فرما رواؤں کی تاریخ کھلا درپن ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں تمہیں وہی درپن دکھاتا ہوں، اور درپن کا قصور یہ ہے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ شہنشاہ اورنگزیب ایک کماری برہمن زادی کی پکار پر دہلی کا تخت چھوڑ کر بنارس آ جاتا ہے اور اپنے ہی عیاش عامل ابراہیم کو ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا دیتا ہے، مگر کسی ہندو لڑکی کی عزت سے کھلواڑ گوارا نہیں کرتا۔ میں آج کی بات کرتا ہوں، آج کی بات کرو، آج کس مسلمان بادشاہ کی حکومت ہندوستان میں ہے؟ کون تخت طاؤس پہ بیٹھا ہے اور کون کوہ نور ہیرے کی روشنی میں فرمان صادر کر رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ آج تو جمہوریت کا چراغ روشن ہے، پھر آج کوئی روپ کمار ستی ہونے پہ مجبور کیوں ہو رہی ہے؟ آج کس نے اسے عیاشی کا ذریعہ بنایا؟ آج کس نے اپنے پہلو کا اسے شکار کیا ہے؟ جواب دو۔ ارے نادانو، اسلام کسی کی آبرو نہیں لوٹتا ہے، اسلام تو بے آبروؤں کو آبرو عطا فرماتا ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، اسلام گھر بسانا جانتا ہے، گھر اجارنا نہیں جانتا۔ یہ آگ وقت کی ان ناجائز مانگوں نے لگائی ہے جو بنا میں تلک اور جہیز سماج میں عفریت بن کر گھوم رہی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا دشوار ہو جائے۔ یہ اسلام جیسے مذہب مہذب کی دین ہے جس نے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ لَا تَعْدِلُوهَا فَوَاحِدَةً أُخْرَىٰ۔ نکاح کرو اگر تم چاہو 2، 3، 4، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، بس ایک رکھو اور یہی آخری ہے۔
ٹھوک دی۔ یہ اجازت ہے، حکم نہیں۔ اجازت اور حکم میں جو فرق ہے وہ ہر ذی شعور اچھی طرح جانتا ہے۔ کچھ ضمیر فروش لوگوں نے اسلام کے دامن کو داغدار کرنا چاہا، لیکن انجام وہی جو آفتاب پر تھوک پھینکنے والوں کا ہوتا ہے۔ عبدالحمید دلوائی کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہی مہاپروش ہے جنہوں نے اپنا دین و ایمان RSS کی چوکھٹ پہ گروی رکھ دیا ہے۔ یہ صاحب گجرات پہنچے، ساتھ ساتھ ان کی بیگم مہرالنساء بھی پہنچی جو مہیلا سرکشا سنگھ کی ادھیکش ہے۔ جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے دلوائی صاحب نے کہا، اسلام نے مردوں کو 4 شادی کی اجازت دی ہے، یعنی ایک شوہر 4 بیوی رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت کو ایک ہی شوہر کی اجازت ہے، جو سراسر مساوات اور برابری کے خلاف ہے۔ بات تو جب تھی کہ ایک عورت کو بھی 4 شوہر رکھنے کی اجازت ہوتی۔ یہ ہے اسلام کے قول حقہ میں تعبیر باطل کا ڈھونڈنا۔ لیکن اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ جب کبھی کسی نے اس کی طرف نگاہ غلط انداز ڈالی ہے، قدرت نے ایسا زناٹے دار تماچا رسید کیا ہے کہ چہرے کا جغرافیہ تبدیل کر دیا ہے۔ جس وقت دلوائی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایک عورت کو بھی 4 شوہر رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، اسی وقت ایک نوجوان جو میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا کھڑا ہوا اور کہا، میلارڈ آپ جو بولا اپن کو بہت پسند آیا، اپن بھی یہی چاہتا تھا، اپن آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے بغل میں جو یہ محترمہ بیٹھی ہے کون ہے؟ دلوائی صاحب نے کہا، یہ میری بیگم ہے مہرالنساء۔ نوجوان بولا، تب تو ٹھیک ہے، آپ اس کا پہلا شوہر ہے اور سیکنڈ میں میرا نام لکھ لیجئے، اور رات ڈھلتے ڈھلتے گجرات سے اور 2 مسٹنڈے اکٹھا کر دوں گا۔ اسلام کی یہ ہیبت کا کمال ہے کہ جب بھی کوئی اس پہ نگاہ غلط انداز ڈالتا ہے، منہ بھر گرتا نظر آتا ہے۔ اسلام تیری عظمت و ہیبت کے میں نثار، الجھا جو تیرے گل سے وہی خار ہو گیا۔ عورتوں کی بیچارگی پر مگرمچھ کے آنسو بہانے والوں، بتاؤ ہندوستان میں کون 4 شادی کر رہا ہے؟ تم مسلمانوں کی 4 شادیاں نہیں دکھا سکتے، مگر میں تمہاری 25 بے حیائیاں ضرور دکھا سکتا ہوں۔ تمہاری یہ پرائیویٹ سیکریٹریز جو دن کے اجالے میں دفتر کی سیکریٹری ہوتی ہے، وہ رات کے اندھیرے میں پرائیویٹ بیوی بن جاتی ہے۔ اتنی ہی ہمدردی ہے ان عورتوں سے تو صرف شاہبانوں کا سہارا کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ان بے زبان عورتوں کا سہارا کیوں نہیں لیتے جنہیں تم نے جسم فروشی کا لائسنس دے دے کر کوٹھوں پر پہنچا دیا ہے؟ کاش اسلام کے ماننے والے بھی آگ کے بھیانک شعلوں کی گرمی محسوس کریں تو وہ اسلامی قوانین کے آب رحمت سے اٹھنے والے شعلوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر آج عدل و انصاف کے ساتھ 4 شادی کے اصول پر کاربند ہو جائے تو بیوہ کو اپنے دامن میں جگہ دینے لگے تو آج بیٹوں کے خرید و فروخت کی منڈی ٹھپ پڑ جائے گی، پھر نہ کوئی رادھا جلے گی نہ کوئی مریم جلے گی۔ لیکن اگر ہم نے وقت کی آواز اور زمانے کی پکار پہ کان نہ دھرا تو وہ دن دور نہیں کہ والدین اپنے آنے والی بچی کو نمک چٹا کر مارنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آسامی قبیلوں کی طرح نوزائیدہ بچی کے منہ میں دھان ڈال کر اسے مرنے پر مجبور کر دیں گے۔ میرے دوست، احساس کی دولت عجیب ہوا کرتی ہے۔ ایک انسان کا تلوار سے قتل ہو جانا، 3 ناٹ 3 کی گولی سے موت کی گود میں پہنچ جانا اور ہے، لیکن احساس پہ وقت کے آرے کا چلنا اور احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت۔ احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت، محسوس کرو گے تو کفت اور بڑھے گی۔ قتیل خنجر احساس کیسا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں سیدہ زینب کبریٰ کو دیکھو، اور پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ بتاؤ کربلا کا شہید اعظم کون؟ تمہارا جواب ہوگا امام حسین۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، مقام شہادت کی بنیاد پر امام حسین ہی شہید اعظم ہے، لیکن قتیل خنجر احساس ہونے کی حیثیت سے شہید اعظم میں زینب کبریٰ کو مانتا ہوں۔ امام علی مقام نے
72 زخم تلوار کے، 82 زخم نیزے کے کھائے اور گرا قدر سجدہ بندگی کربلا کے دامن میں سونپ کر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی زندہ تفسیر بن گئے ہیں، لیکن حسین کی وفادار بہن کا تڑپنا اور مچلنا تو دیکھو، کوئی شہید 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار تڑپا ہوگا، لیکن زینب کبریٰ بار بار تڑپی ہے، بار بار تڑپی ہے۔ زینب کے جسم ناظرین کو دیکھنے والوں، ارے زینب کی روح میں جھانک کر کیوں نہیں دیکھتے؟ خدا کی قسم، آسمان کے ستاروں کی طرح احساس پہ لگے زخموں کا شمار مشکل ہو جائے۔ جب نواسے نے نانا کا مدینہ چھوڑا تب زینب تڑپی ہے، جب بے آب و گیا میدان میں اہل بیت کا خیمہ لگا تب زینب تڑپی ہے، جب علی اکبر کے سینے میں برچھی اتری ہے تب زینب تڑپی ہے، جب علی اصغر کے گلو میں ہرملا کا تیر لگا تب زینب تڑپی ہے، جب فرات کے دھارے نے رخ موڑ لیا ہے تب زینب تڑپی ہے، جب کربلا کی چھاتی پہ اور محمد کے خون کے فوارے چھوٹ پڑے ہیں تو زینب تڑپ گئی ہے۔ قاسم دولہا کا سر کٹا، صحرے کی کلجا مرجھائی تو زینب تڑپی ہے، جب امام حسین کاندھوں پہ بچوں کا لاش اٹھا کر لائے تب زینب تڑپی ہے، جب حسین کا گھوڑا خون میں نہایا تب زینب تڑپی ہے، جب امام گھوڑے سے خاک کربلا پہ گرے تب زینب تڑپی ہے، جب امام علی مقام نے آخری سجدہ بندگی لٹایا تب زینب تڑپی ہے، گلزار نبوت کے 72 مہکتے پھولوں پہ جب یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے تب زینب تڑپی ہے، سجاد بیمار کو ہتھکڑیوں میں جکڑا دیکھا ہے تب زینب تڑپی ہے، جب سیدانیوں کا قافلہ دمشق کے بازار پہنچا تب زینب تڑپی ہے، جب یزید پلید کی ناپاک چھڑی حسین کے مقدس سر پہ لگی ہے تب زینب تڑپی ہے، جب لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا تب زینب تڑپی ہے، جب نانا جان کے مزار کو دیکھا تب زینب تڑپی ہے، جب مدینے کی روٹھی بہار کو دیکھا تب زینب تڑپی ہے، جب اس وقت کے اصحاب کبار کو دیکھا تب زینب تڑپی ہے، زینب تڑپی، ایسا تڑپی کہ زندگی بہت تڑپتی رہ گئی ہے۔ میرے بھائی 2-4 بار کا تڑپنا اور ہے، بار بار کا تڑپنا اور ہے، بلا تشبیہ و تمثیل چتا پہ جلنے والی عورت کی جلن بڑی ہی تکلیف دہ ہے، لیکن یہ جلن 2-4 لمحوں کی جلن ہے، مایوسی اور مجبوری کی کالی آگ میں جلنے والی کماریوں کی جلن تو عمر بھر کی جلن ہے۔ لیکن میرے دوست، ایک مزدور کی بیٹی کتنی بار مرتی ہے، کتنی بار جیتی ہے، کوئی اس کے دل سے پوچھے۔ جب کہیں شہنائی بجی ہے تب وہ جلی ہے، جب رخصتی کے گیت سنے ہیں تب جلی ہے، جب کسی کی ڈولی اٹھتی دیکھی ہے تب جلی ہے، جب کسی دلہن پہ نظر پڑی ہے تب جلی ہے، جب ہتھیلی پہ مہندی رکھی ہے تب جلی ہے، یقیناً اس کی آنکھوں کے آنسو بارگاہ یزدانی کے فریادی بن گئے ہوں گے۔ خداوندا، کیا تیری دنیا میں مجھ بد نصیب کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ تیرے بندوں نے جھوٹی شان کی غلیظ چکی میں ہم غریبوں کی جوانی پیس ڈالی ہے۔ خدایا، یا تو میرے لیے کوئی نہ خدا بھیج دے یا غریب ماؤں کی کوکھ کو بیٹیوں کی نعمت ہی سے محروم کر دے۔ مسلمانوں، اسلام نے جو تمہیں دیا اسے تم نے چھوڑ دیا اور جس سے باز رکھا اسے تم نے تھام لیا۔ بدترین نتائج کے ذمہ دار تم ہو، کوئی دوسرا نہیں۔ وہ قوم بے غیرت ہوتی ہے جو اپنی تباہی کا الزام دوسروں کے سر ڈال دیا کرتی ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے لیکن تم اسے بنام شریعت وصول کر رہے ہو، اور عورتوں کا مہر جو اسلام نے ان کا حق تسلیم کیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے اسلامی بہانے ڈھونڈتے ہو۔ کیا بات ہے؟ سر سے پاؤں تک خریدا ہوا دولہا اور نوٹوں کی گڈیوں پہ بیٹھے ہوئے خود غرض لالچی ماں باپ جب نکاح کی مجلس میں آتے ہیں تو شریعت اور مہر فاطمی کی بات کرتے ہیں، جیسے شریعت کے خلاف
کبھی انہوں نے سانس تک نہ لی ہو۔ میرے فاطمی کی پکار کرنے والوں، میرے فاطمی تو یاد رکھا ہے، جہیز فاطمی کیوں بھول گئے ہو؟ جہیز فاطمی بھی تو بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہے، دنیا ان کی، دین ان کا، جنت ان کی، کوثر ان کا، عرش ان کا، فرش ان کا۔ کس چیز کی کمی تھی شہنشاہ اسلام کے پاس؟ لیکن وہی رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی لخت جگر نور نظر خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کو رخصت فرماتے ہیں تو جہیز میں کون سی دولت دیتے ہیں؟ کیسے کیسے زیورات تھے؟ تاریخ سے پوچھو اور ہمیں بتاؤ، تاریخ کہے گی زیورات، جہیز، ایک کاٹ کا پیالہ، ایک کمبل کا دوشالہ، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک آٹا پیسنے کی چکی اور پس۔ ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ تھا ہی نہیں تو دیتے کیا، مگر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ مالک کونین ہے، جو چاہتے وہی ہو جاتا۔ جب اللہ کا مقدس ولی سلطان العارفین شہباز محمد باگل پوری رضی اللہ عنہ اپنے کلوخ کے ڈھیلے یعنی استنجا سکھانے والے ڈھیلے سے دیوار کو سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں تو رحمت للعالمین کیا نہیں کر سکتے؟ دنیا سمجھتی ہے نبی نے فاطمہ کو کوئی زیور نہیں دیا، میں کہتا ہوں نبی نے تو اتنا زیور دیا اور ایسا زیور دیا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو دے ہی نہیں سکتا۔ ماتھے پہ سجدے کا ٹیکا، آنکھوں میں حیا کا کاجل، ہاتھوں میں وفا کا کنگن، پاؤں میں اطاعت الہی کی پازیب، گلے میں شریعت کی مالا، کانوں میں تلاوت قرآن کا حالہ، سروں پہ وفاداری شوہر کا جھومر۔ نبی کی بیٹی فاطمہ سر سے پاؤں تک تفسیر قرآن نظر آتی ہے۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو ہیرے اور زمرد کے جواہر پاروں سے سجاتا ہے، میرے رسول نے اپنی بیٹی کو ہیرے اور زمرد کے جواہر پاروں میں نہیں بلکہ قرآن کے 30 پاروں میں سجایا تھا۔ ہے دنیا میں فاطمہ سے بڑی کوئی بیٹی، رسول سے بڑا کوئی باپ اور علی سے بڑا کسی کا داماد ہے کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ویسے ویسے لوگوں نے ایسا ایسا جہیز دیا تو ہم جیسے لوگوں کو کیسا کیسا جہیز دینا چاہیے؟